ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں سیاسی صورتحال پہ، کچھ تبدیلیاں، کچھ ملاقاتیں، کچھ سیاسی کھانے. یاسمین رحمان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب نے کہا کہ ملتانی جونکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. جب پیپلز پارٹی میں اپوائنٹمنٹس کا ذکر ہوتا ہے اور اس طرح کی ایلیگیشنز آتی ہے تو پارٹی اس بارے میں کیا سوچتی ہے؟ سی کی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کی پارٹی ورکرز کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہوں گی، کیا سوچ ہے پارٹی کی؟ جی دیکھیں، جو جیسے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا شیخ صاحب سے اور میڈیا کے ذریعے بھی، تو جو غلط اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے بعد جب اگر سپریم کورٹ اور اس پہ ایکشن لیتا ہے یا کوئی اور ادارہ لیتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ریموو بھی ہوئے ہیں لوگ. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود زبردستی رکھا گیا، اور میں سمجھتی ہوں غلط اپوائنٹمنٹس کو ریموو ہونا چاہیے. جو انیشل ایسے لوگ، پروسیس ہے اپوائنٹمنٹس کا، اس میں اسکروٹنی نہیں ہوتی؟ دیکھیں اسکروٹنی اپنے جیسی حد تک تو کرتے ہوں گے، لیکن تھورو اسکروٹنی کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ بہت کچھ دیکھا جائے اور سی وی ضرور دیکھی جائے اپوائنٹمنٹ سے پہلے کہ پیچھے کیا کوئی ایلیگیشنز ہیں یا کتنا اسٹرانگ سی وی ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ٹریننگ، کیا اس میں یہ کانڈکٹ. وجہ تو نہیں ہے کہ شاید سی وی وغیرہ دیکھتے نہیں ہیں، یا کرائٹیریا یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے ساتھ جیل میں رہے تھے تو دیٹ کین بی ون کرائٹیریا؟ دیکھیں جو سیاسی ساتھی ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دینا مشکل ہوتا ہے. عملی طور پہ اگر آپ بے دیکھیں، شک ملک اور قوم کا نہیں نقصان ہو جائے، لیکن میں میرٹ یہ سفر میں کرے. نیکسٹ میں یہی کہنے لگی تھی کہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. ڈیفینیٹلی بہت سارے جب سیاسی پریشرز پھر ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب یہ کیوں کرتے ہیں اور اس طرح کی ایلیگیشنز کیوں فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کا زیادہ جواب تو بہتر طریقے سے وزیر اعظم ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب پھر کہیں تک کہیں سے یہ بات سامنے آئی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی ضد یا اپنی ایگو کا پرابلم بنایا ہو. اگر ریموول ہوتا ہے آن سرٹن بیسز جو کہ ریئلٹی پہ بیس ہو ان پہ، تو ایسے لوگ ریموو بھی ہوئے ہیں. اگر غلط بات بہت زیادہ تب ہو جاتی جب کہ اس پہ ایگوئسٹک سوچ رکھتے اور ضد کرتے کہ نہیں یہ رہیں گے. اگر وہ ملک و قوم کے حق میں نہیں ہے ایسے لوگوں کا انسٹیٹیوشنز میں رہنا. سپریم کورٹ کے ساتھ بھی محاذ آرائی کھول رہے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو کا ریموو کریں، اسے بھی ریموو نہیں کرنا. نہیں، میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون رہا. ہمارے کیا منسٹرز خود جاتے رہے جب بھی ان کو بلایا گیا کسی تاریخ پہ، جو ریموولز کہے گئے وہ ہوئے. اگر ایک صرف وسیم احمد کا ہے، موسٹ پروبیبلی وہ بھی ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اداروں میں محاذ آرائی جو ہے اس حکومت نے نہیں کی. آپ بائی اینڈ لارج لاسٹ 3 ایئرس کا دیکھ لیں کہ اداروں میں جس طرح سے جو بھی کانسٹیٹیوشنل آرڈرز آئے، لافل آرڈرز آئے، ان کو اوبے کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے ایسا تو نہیں بہت کیا. ہوپ فل باتیں کر رہی ہیں یاسمین نہیں رحمان صاحبہ کہ بہت اچھی نہیں جی، باتیں. میرا فرض تو نہیں شیخ صاحب پھر یہ آئی ڈو مایوسی بلیو. کیوں ہے؟ آپ کیوں جلسے جلوس نکالنے کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ 11 مارچ کو آپ بھی اتنا بڑا جلسہ کریں؟ کس لیے؟ دیکھیں، ہم تو 11 مارچ کو نکل رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسائل کے لیے. ہم بالکل ناامید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے نہیں، ہیں کہ کوئی یاسمین رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں. وہ دیکھیں، حکومت فنکشن کر رہی ہے، کریکٹیو میجرز بھی جس لے رہے ہیں. پارٹی سے بلانگ کرتی ہیں ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے. دیکھیں اس ملک میں انہوں نے ایک شیخ صاحب، پولیٹیکل سیاسی پروسیس میں پروسیس چلنا ہے. چلنا نہیں چاہیے، آپ یہ ضرور چلنا بتائیں. چاہیے، یہ مجھے لیکن صرف اس پہ ہے. سیاسی پروسیس اس طرح بےہودہ نہیں چلنا چاہیے جس طرح یہ بےہودہ طریقے سے چلا آپ ہے. اس کو بہتری کرنے کی ضرور دیکھیں کوشش بہتری کریں، کرنے، دیکھیں نا، لیکن بہتری چلنا کون کرے ضرور گا؟ چاہیے. بہتری کون کرے گا؟ میں بہت چھوٹی سطح پہ نہیں جانا چاہتا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ویسے ہی بٹھا دیا گیا، اب ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آیا کل پرسوں. میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ دال میں کالا ہے، جتنے ادارے تباہ ہوئے ہیں وہ دال میں کالا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آدمی نہیں ہے پیپلز پارٹی میں. آئی فلی بلیو کہ پیپلز پارٹی میں بہت بھی کمپیٹنٹ کمپیٹنٹ لوگ آدمی ہیں، موجود ہیں، ڈیفینیٹلی پیپلز ہیں، پارٹی میں بھی آنےسٹ لوگ ڈیفینیٹلی موجود ہیں، موجود پیپلز ہیں. پارٹی میں بھی ڈیلیور کرنے والے یاسمین موجود ہیں. رحمان، دال میں کالا پھر عوام ہی کیوں کھا رہی ہے؟ دیکھیں عوام تو پیدا اس لیے ہوا ہے کھائے. اگر عوام نے پیدا ہوئی ہے اسی کو، غم کو، بھوک کو، ننگ کو، صبر کو، افلاس کو سہنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے 11 شیخ تاریخ صاحب، رکھی ہے کہ آئیں نکلیں باہر. دیکھیں جن حالات میں ٹیررزم، لا اینڈ آرڈر سچویشن، اکنامک کی آپ خود بات کر رہے ہیں کہ ڈیپ ڈاؤن دا ڈرین ہے، تو گورنمنٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے. دیکھیں آپ یہ بہت بھی کریں، مشکل ہے، اس گورننس میں کوئی ہاں شک نہیں ہے. دیکھیں بہت مشکل ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کرنا ایک مشکل جاب ہے، لیکن یہ مشکلیں تو آپ نے خود اپنے لیے بنائی ہیں، یہ الجھنیں تو آپ نے خود پیدا کی ہیں. جس وقت آپ اتنے بڑے ادارے پر ایک میٹرک فیل آدمی لگاتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بی اے پاس یا ایم اے پاس یا اس کا ہائی ٹیکنیکل ایکسپرٹ آدمی موجود نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں دیکھیں کہ جب ٹھیک ایک ہے. ایسا آدمی حج پہ لگاتے ہیں جو کہ خود، اب تو پتہ نہیں کیا بیان ہے، 11 تاریخ کو یہ کیس لگ رہا ہے، جس کی اپوائنٹمنٹ میں یہ آتا ہے جناب کہ فلاں فلاں لوگوں نے، فلاں فلاں نوجوانوں نے. در حقیقت میں جی اس ملک میں 20-25 لڑکوں نے تباہ کیا ہے.
یہ پہلے خیال تھا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے، ان کی نسل اچھی ہوگی، رہنا انہی لوگوں نے، انہی خاندانوں نے، ان کی اگلی نسل کمپیوٹرائز چور ہے، کمپیوٹرائز چور ہیں، ڈکیت ہیں، یہ اس کی اگلی نسل ان لوگوں کی. اور جتنی کرپشن ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ جو پرانے سیاستدان ہیں شاید انہیں دولت چھپانا نہیں آتی تھی، یہ جو نئے کمپیوٹرائز ڈاکو پیدا ہوئے ہیں ان کو دولت بنانی بھی آتی ہے اور چھپانی بھی آتی ہے. تو 0 اور 1 کی ڈیجٹ کا کھیل ہے کمپیوٹر پہ، ادھر سے ادھر پتہ بھی نہیں دیکھیں جی 0 ڈیجٹ مجھے تو نہیں کمپیوٹر کی اتنی سمجھ، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ان کے لیے عام آدمیوں کے ناموں پہ کروڑوں روپیہ یہ بینکوں میں رکھتے ہیں، عام آدمیوں کے نام. اب دیکھیں 2 ارب روپے کا 22 کروڑ روپے کا جو پلاٹ تھا وہ 2 ارب روپے میں انہوں نے خریداریاں کی ہیں. آپ منہ سلائی کا ذکر میں نہیں، میں منہ سلائی کا ذکر نہیں کر رہا، میں 22 کروڑ تو انہی پہ آئی تھی، نہیں 22 کروڑ کا ذکر نہیں کر رہا میں، این ایل سی کا اس کا ذکر اس سے زیادہ. میں اب دیکھنا ہیلتھ منسٹری کے بہت بڑے سکینڈل آ رہے ہیں، اربوں روپے کی دوائی انہوں نے جو 20 سال میں امپورٹ ہونی چاہیے تھی، اینٹی ڈرگز جو ہے یہ منشیات کے خلاف، انہوں نے 1 سال میں امپورٹ کی ہے. 4000 لوگوں کو لائسنس جاری کیے ہیں نئی دوائیوں کے، اور جاتے جاتے جاری کیے ہیں. اور یہ بھی کم نہیں ہے، ابھی اوورسیز پاکستان کا حشر دیکھیے گا، ایسے بینک جو کل پیدا ہوئے ہیں ان میں اکاؤنٹ رکھے گئے. یہ بہت، میں اوورسیز منسٹر رہا ہوں، اوورسیز منسٹر کے پاس ای او بی آئی کا بہت بڑا فنڈ ہے. بینک آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، بینک آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ جناب یہ اکاؤنٹ ہمیں شفٹ کر دیں. آپ دیکھیں ہم نے نہیں کیا نیشنل بینک سے چینج، ہم نے کہا نہیں بھائی یہ سرکار کا پیسہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے. اس میں بھی شیخ صاحب شاید کوئی نہ کوئی نیشنل انٹرو. یاسمین رحمان صاحبہ کوئی ہوپ ہے؟ جی میں ڈیفینیٹلی سمجھتی ہوں، میں تو بڑی آپٹمسٹک ہوتی ہوں ہمیشہ. میں یہ سمجھتی ہوں شیخ صاحب ٹھیک ہے، کرپشن آج انٹرنیشنل فینومینا المیہ ہے، کون سی ملک ہے جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی، باقی دنیا میں کوئی فرشتے نہیں رہتے. جیسے شیخ صاحب نے کہا ملتانی جونکیں سسٹم سے ختم ہوں گی یا عوام کا خون چوستی رہے گی؟ جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ چاہے جب تک عوام باہر نہیں نکلیں گے یہ جونکیں خون چوستی رہیں گی، اور یہ کل جونک آپ کو بھی لگے گی، مجھے بھی لگے گی، اس لیے آپ بھی 11 مارچ کو. بالکل شیخ صاحب آپ کا رائٹ ہے، آپ کا جمہوری رائٹ ہے کہ آپ نکلے اور پیسفل پروٹیسٹ کی. ہم ضرور امید رکھتے ہیں کہ ملک میں توڑ پھوڑ کا عمل نہیں جاری رہنا چاہیے، اور حکومت پہ ضرور راستہ بھی دکھائیں، پیپلز پارٹی کو بھی اور عوام کو بھی جونکوں سے بچنے کی شدید ضرورت ہے. یاسمین رحمان صاحبہ، شیخ رشید صاحب، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، شیخ رشید صاحب کی باتیں پولیٹیکل وزڈم ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سمجھنے کے لیے، اور اگر اس کے سمجھ کے اپلائی کیا جائے تو شاید سیاسی صورتحال اور سیاسی کھچڑی اور اس کی ریسیپی کون تیار کر رہا ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.